علم اٹھایا جا رہا ہے اور معلومات بہت ہے. علم کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور معلومات کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. سب سے افضل علم علم الادیان ہے. مگر یہ افضل کب ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی پہچان اور اس کی محبت اور اس کے قرب کے لیے ہو. یہی مخلوق بدترین ہو جاتی ہے جب یہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایک آدمی، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے اپنا مرید کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی تو کہیں اور جا کے مرید ہو جا، ہمارے پاس کیا ہے، ہم سے اپنی نہیں سنبھالی جا رہی ہے ابھی. اس نے کہا نہیں، میں تو آپ ہی سے مرید ہوں گا. اس نے کہا اچھا. انہوں نے مرید کر لیا. اب اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے اپنا مرید کیوں نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہے کہ تو ہماری ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا، تمہیں مرید کرنے کا بھی فائدہ کچھ نہیں تھا. اس نے کہا نہیں، جان و دل سے کروں گا، آپ حکم کریں. آپ نے فرمایا اچھا چل ابھی تو ایک ہی ہدایت کرتے ہیں تو اس پہ عمل کر جا کے بس. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہدایت یہ ہے کہ تو خدا کو اگر اپنے برابر نہ سمجھے تو اپنے سے کم بھی مت سمجھیے. میں نے کہا یہ کون سی ہدایت ہے بھائی؟ خدا میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کم کیسے سمجھتا ہوں، تو بہت افضل اعلیٰ ہے. آپ نے فرمایا ہاں وہ تیری زبان ہے لیکن جا اس پہ عمل کر. اب وہ سمجھ نہیں آیا اس کی کیا بات ہوئی ہے. خیر وہ چلا گیا. تو ایک دن وہ ایک بھٹیار خانے پہ ٹھہرا، جس کو ہوٹل کہتے ہیں ہم. تو یہ بیٹھا ہوا، اس نے کھانا مانگا. انہوں نے کہا کیا چاہیے بھائی؟ کہا مرغی بھی لے آؤ، بکرا بھی لے آؤ، دال بھی لے آؤ، سبزی بھی لے آؤ. سب سامان انہوں نے لا کے اس کے آگے رکھ دیا. اتنے میں فقیر آ گیا. اس نے کہا بابا کچھ اللہ کے نام پر دے. اس نے کہا اچھا. اس نے دال اٹھائی اس کے ہاتھ میں دے دی اور 2 روٹی تھما دی. فقیر چلا گیا، کھا لیا انہوں نے. اب جب وہ شخص ان بزرگ کے پاس دوبارہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ دیکھ بھائی ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کیوں؟ کہ تو نے ہماری بات پہ عمل نہیں کیا. اس نے کہا حضرت میں نے کون سا ایسا کام کر دیا؟ آپ نے جو ہدایت مجھے کری تھی میں تو اس پہ قائم ہوں. آپ نے فرمایا وہی تو قائم نہیں ہے تو اسی پہ تو. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھ فلاں جگہ جب تو کھانا کھا رہا تھا بیٹھ کے سب چیزیں تیرے آگے تھی، ایک فقیر آیا. اس نے کہا بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو نے کیا دیا اس کو؟ اس نے کہا دال اور روٹی. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے تو نے اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. اپنے سے کمی سمجھانا. ابھی تو دال دے دی اٹھا کے، وہ تو نے کھانی نہیں تھی تجھے. تو کم سے کم اگر اپنے برابر ہی سمجھتا تو اپنی جیسی کوئی گوشت کی چیز دے دیتا کہ یہ کھا لے تو. اس نے کہا ہاں یہ تو واقعی ہوا مجھ سے. تو آپ نے فرمایا بس ہمارا تیرا معاملہ ختم ہوا. تو بات یہ ہے کہ آج کتنے لوگ ہم میں سے ہیں کہ جو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں.
مسلمان زبان سے مسلمان نہیں ہوتا، اپنے عمل سے ہوتا ہے۔ خالی یہ کہہ دینے کا نام مسلمان نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان گھر پیدا ہوا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن تو یہودی اور عیسائی بھی پڑھتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ خدا سے کس کو دشمنی ہے؟ کوئی بھی ایک مذہب بتاؤ جس کو خدا سے دشمنی ہو۔ خدا سے دشمنی پہ مذہب بنتے ہیں کیا؟ ہے؟ خدا کی طلب میں مذہب بنتے ہیں، تو خدا سے تو کسی کو بھی دشمنی نہیں ہے، اور اپنے برابر کوئی خدا کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ملے گا خدا تمہیں؟ تو یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خدا کیسے ملے گا۔ دیکھو آپ کی زندگی، آج کافر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی منصف گزرا ہے دنیا میں تو وہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کتنے بڑے نبی، رسول اور شخصیت کے پیروکار ہیں۔ اب تم یہ دیکھو نا، شیطان کے پیرو، شیطان کے نام پہ لوگوں کی جانیں لے لیتے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے۔ اور تم اپنے سچے رسول اور خدا کے لیے کیا کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ مسلمانیت، مسلمان کہنا بہت آسان کام ہے، اور اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے زیادہ بہتر سمجھنا اس سے آسان کام ہے۔ اسلام نے کب سکھایا تمہیں کہ تو اس سے بہتر ہے؟ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی سبقت نہیں مگر اپنے اپنے اعمال کی، اپنے تقوی کی۔ اب تمہارے تقوی اور اعمال کا فیصلہ تم خود کرو گے تو پھر تمہیں کیا پتا؟ پھر کیسے فضیلت جانتے ہو اپنی؟ پھر جو اپنی فضیلت جان رہا ہے، جس کی فضیلت تم بیان کر رہے ہوگے، اس کے ایمان پہ تو دونوں گمراہ ہو۔ تمہارا دین اسلام ہونا الگ چیز ہے، اور تمہارا کاروبار ہونا اسلام ہونا الگ چیز۔ آئی نا سمجھ بات؟ جب ہم کاروبار اسلام کریں گے، ہم اسلام کو کاروبار کے طور پر کریں گے تو بڑا سجا سجو کے لائیں گے،
تاکہ زیادہ بکے. اور جس نے اسلام پہ عمل کرنا ہے اس نے تو وہ اسلام لانا ہے جو رسول خدا اور اللہ کا، اور اسی پہ عمل کرنا ہے. اور اس کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ تو کہاں، وہ تو کہیں گے یہ دیکھ یہ ہے وہ مسلمان. اس کی تو اپنی حالت اچھی نہیں ہے، اس پہ اللہ اور رسول کا غضب ہے. اور جو اسلام بیچ کے عیش کے ساتھ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کہنا دیکھو اس پہ اسلام کا فضل ہے. اب جو بیچارہ صحیح اسلام پہ عمل کر رہا ہے، مفلوق الحال ہے، اس پہ تو غضب ہے اللہ اور اس کے رسول کا. وہ تو پکڑ میں آیا ہوا اللہ کی. تو جب ہمارا کانسیپٹ یہ ہو جائے کہ ایک غریب مفلوق الحال صحیح مسلمان جو اسلام پر عمل کر رہا ہے اسی لیے غریب ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں ہے. اور جو بیچ کے کھا گیا اسلام کو، وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، اس پہ فضل ہے. وہ اپنے گھر پہ بھی لکھتا ہے ہاذا فضل، ہاذا من فضل ربی، کہ اللہ کا فضل اسی پر ہی ہے. اب ہاذا من فضل تک تو بات صحیح ہے. اب وہ کون سے والے رب کا فضل ہے اس پہ؟ اصل بات یہ ہے ایک اور مربی بھی تو ہے. اور ایسے لوگوں کا وہی مربی ہے. جب سکہ بنتا ہے نا، سکہ بنتا ہے تو ابلیس اس کو چومتا ہے، اور اس کو چوم کر کہتا ہے کہ جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہی میرا غلام ہے. اسی کا وہ مربی ہے. یہ منع نہیں کرتی لیکن حد مقرر کرتی. اسلام تمہیں مفلوق الحال رکھنا نہیں چاہتا، لیکن اس کی حد بتائی. کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے اس کو بیچ کے امیر ہو جانا، کسی کا حق مار کے امیر ہو جانا، ملاوٹ کا مسلمانوں کو کھلا کے امیر ہو جانا، ایکسپائر دوائیں کھلا کے مسلمانوں کا امیر ہو جانا. مسلمانوں کو کیا، کسی انسان کو بھی نہیں کھلانی چاہیے، کافر کو بھی. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہم یہاں پر جعلی دوائیں بنا رہے ہیں اور جعلی پیکنگ کر رہے ہیں، ایکسپائر دواؤں کی پیکنگ کر رہے ہیں، یہ ساری کافروں کو کھلائیں گے تاکہ جلدی مر جائیں. اسلام کا بولوا رہا ہوں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے تو اس چیز کا بھی حکم نہیں دیا. کیونکہ مکر و فریب اس کو پسند نہیں ہے. اسی کافر کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے جو کافر تم پہ تلوار اٹھائے اور تمہارے دین پہ بات آئے. اللہ اور رسول کا وہ منکر کافر اتنا ہو جائے گا تم پر وہ تلوار اٹھا لے اس کی دشمنی میں، تو تمہیں تلوار اٹھانے کا حکم ہے. مکر و فریب سے کسی کافر کو مارنے کا بھی حکم نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کافر کو تو مار کہاں رہے ہیں، ہم تو اب مسلمانوں کے کم کرنا چاہ رہے ہیں. آج منشیات یہاں کون بیچ رہا ہے آپ کے یہاں؟ آپ کی اولادوں کو
منشیات پہ کون لگا رہا ہے؟ آپ اپنے بچے کو کہتے ہو بھائی میرا بچہ بڑا اچھا پڑھنے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کالج میں جا رہا ہے. سب سے زیادہ کالج میں منشیات بک رہی ہے. اتنی تمہاری گلی میں نہیں ملے گی، تمہیں محلے میں نہیں ملے گی جتنی وہاں کالج میں مل جائے گی آرام سے. تمہارے اسپتال محفوظ نہیں، تمہارے کالج محفوظ نہیں، تمہارے تھانے محفوظ نہیں، تمہارے محلے محفوظ نہیں، تم گھر میں بیٹھے ہوئے محفوظ نہیں. مقصد یہ گھر میں بیٹھے محفوظ نہیں ہے، دودھ اور دہی تو لا کے کھا رہے ہو گھر میں اپنے، جاری 2 نمبر کا دودھ بنا ہوا، ملاوٹ کی چیزیں لا کے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہو، تو تم کہیں محفوظ نہیں. تو یہ تمہیں اس حد تک کون لایا ہے؟ کوئی کافر لایا ہے؟ کوئی یہودی لایا ہے؟ تم خود اپنی قوم کو لائے ہو. تو اس چیز کے ذمہ دار ہم بھی ہیں اور ہمارے حکمران بھی ہیں. دیکھو معاشرہ انفرادی سے بنتا ہے. آج تم اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، ایک ایک گھر میں اپنے اپنے بچوں کی اچھی اچھی تربیت کریں، کل وہ بچے پورا معاشرہ بنیں گے. کل وہ جھوٹ کو برا سمجھیں گے، وہ ملاوٹ کو برا سمجھیں گے، وہ فحاشی کو برا سمجھیں گے. آج تم نے اپنے بچوں کو خود ہی برائی میں ڈال دیا ہے. آج تم اپنے بچوں کو، تمہارے بچے تمہارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، تمہاری گود میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارا نہیں ہے. دیکھ لو، تم خیال کرو اس بات کو کہ تمہارا بچہ تمہاری گود میں مگر تمہارا نہیں ہے. تمہارا بچہ تمہارے گھر میں رہ رہا ہے، تمہارا کھا رہا ہے مگر تمہارا نہیں ہے. کیسے؟ کہ وہ بچہ موبائل، ٹی وی اور اس سے دور ہو گیا، اسلام اور دین سے اور تم سے. وہ کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. ان کے کلچر کو پہچان رہا ہے. فحاشیت کو، اس کو فحاشی نہیں لگتی. ابھی سے اس کے فحاشی نہیں لگے گی، وہ اس کو نارمل سمجھے گا. فحاشی کو کہ ایک نام بات ہے یہ. تو وہ کل اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو کیسے کہے گا یہ فحاشیت ہے؟ وہ تو اس کو عام سمجھے گا کہ یہ نارمل بات ہے، یہ تو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں میں. آج تمہارا بچہ چھوٹا سا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کارٹون بیٹھا ہوا، تم کہتے ہو کارٹون دیکھ رہا ہے. کارٹون، اس کارٹونوں میں سارا کلچر باہر کا ہے، غیر مذہبوں کا ہے. وہ گیم کھیل رہا ہے، اس کے دماغ میں لڑائی دنگا فساد بس رہا ہے. سارے کارٹونی اور وہ گیم آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے دنگے فساد کے. ابھی وہ پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا بڑا ہوا ہے، ابھی اس کا ڈیولپ ہونے کی عمر ہے. اس وقت اس کو اسلام میں اس کے دماغ میں بسانے کی ضرورت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت بسانے کی ضرورت ہے. اس کے دماغ میں کچھ اور بس رہا ہے. جب وہ بڑا ہوگا تھوڑا سا، وہ تمہارا اینٹی ہوگا. تم اس کو اللہ رسول کی بات کرو گے تو مخالف ہوگا. وہ کہے گا ابا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے، مجھے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تیرے ساتھ تھوڑی چلنا ہے. تو تمہاری نسل کو تو کیپچر کر لیا ہے، اب تم چھڑا نہیں پا رہے ان سے اپنے آپ کو. انہوں نے سسٹم ایسا ڈالا ہے. بات یہ ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے دجالی سسٹم آئے گا. دجال ایسی نہیں آ جائے گا اوپر اٹھ کے. ایک پورا میکینزم بنے گا، ایک پورا معاشرہ بنے گا دجالی. جس میں مسلمان، یہودی، عیسائی کی کوئی قید نہیں ہوگی، ایک سوچ ہوگی بس.
تم اپنے آپ کو لاکھ کہتے رہنا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کچھ نہیں ہے، پڑھتے رہو زبان سے، تم جو چاہے کرتے رہو. وہ رام رام کرے، تم اللہ اللہ کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے. ذہن تو ایک جیسا ہی ہے نا، دماغ تو ایک ہی ہے نا، سوچ تو ایک ہی ہے نا. میکنزم تیار ہو رہا ہے، سوچ تیار ہو رہی ہے. اب اس سوچ نے تمہاری اولادوں کو تمہارے ہاتھ سے نکال دیا ہے. آج تمہیں نہیں پتا تمہارا چھوٹا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، تمہارا بڑا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. تم زبان سے اس کو لاکھ مسلمان کرتے رہو، دماغ اس کا کچھ اور ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ تمہارے ہاتھ سے. تو ان کا پروگرام تو ایسا ہے کہ تمہاری نسل کو ارادی طور پر، دماغی طور پر کافر و منافق بنانا. تم زبانی مسلمان بناؤ ان کو. سوچ ان کو کچھ اور بنا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں جھوٹ کو اتنا رکھو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا دوہراؤ، اتنا دوہراؤ کو سچ ہو جائے. تو انہوں نے ایک نفسیات کے طور پر بچوں میں کھیل ڈال دیے. آپ بھی بڑے آرام سے گیم لا کے دیتے ہو بچوں کے، تو بچہ گیم کھیل رہا ہے. آپ کا موبائل بچہ چھوڑتا ہے 1 منٹ بھی. آپ کو کتنی ضرورت ہے موبائل کی، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا ہوگا. آپ اس سے لو، چیخے گا، چلائے گا. ابھی اس کو نہیں پتا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے. بالکل نہیں پتا ہے ابھی اس کو کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ برا کر رہا ہوں، یہ اچھا کر رہا ہوں. بس کو دیکھ دلچسپی ہے. لیکن یہی بات اس کی سوچ بنائے گی. یہ دیکھ دیکھ کے وہ اتنا پکا ہو جائے گا اس میں، پھر تم لاکھ اس کو کچھ بھی کہتے ہو. اس کو مار دو، قتل کر دو، جو اس کا ذہن بن گیا وہ بن جائے گا. تو ہمارے پیچھے تو بہت لگ گئے، اور پھر ہم خود ہی اپنے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں روشن خیالی کے نام پر. اسلام سے زیادہ روشن خیال کوئی نہیں ہے. جس نے عورت کو بتایا کہ یہ ماں ہے تو کس مرتبے میں ہے، یہ بہن ہے تو اس کی عظمت کیا ہے، اور یہ بیٹی ہے تو اس کی حرمت کیا ہے. اور یہ بیوی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے. ورنہ تو دنیا نے عورت کو تو بیچ کر اپنی اشیاء بیچی ہیں، عورت سے کاروبار کیا ہے. آج مسلمانوں کو بھی وہ سکھا دیا. آپ دیکھو ایڈ میں آپ عورت ناچ گا کے ایڈ بیچ رہی ہے. سامان بک رہا ہے نہیں بک رہا، ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لو آپ. ایڈ کون دے رہا؟ مسلمان آپ کے اسلامی ملک میں ہیں. عورت بے روپٹے ہے، گھوم رہی ہے، ناچ رہی ہے، ناچ ناچ کی چیزیں بیچ رہی ہے. تو عورت کو کاروبار میں لگا دیا، عورت سے کاروبار کر رہے ہیں ہم. اسلام تمہیں یہی درس دیتا ہے. تم اپنی دولت کو، اپنی قیمتی چیزوں کو چوراہے پہ رکھتے ہو یا دروازے پہ رکھتے ہو؟ چھپا کے رکھتے ہو. گھر والے تم چھپا کے رکھتے ہو اس کو کہ میری قیمتی چیز ہے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے، میری دولت ہے. تو عورت تمہاری اتنی وہ ہو گئی ہے بے وقت. ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کتنی قیمتی چیزیں ہیں یہ. تو بات یہ ہے کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں کیا پیدا کر رہے ہیں. آج وہ فحاشی آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں.
آج کل دوپٹے میں تھی، آج انہوں نے دوپٹہ ہٹا دیا، کپڑے شارٹ کر دیے، کل اور کپڑے شارٹ کر دیں گے. یعنی کہ ہم ایک عادی ہوتے جا رہے ہیں اس معاشرے کے. حیا ایمان کا حصہ ہے نا؟ تو تم میں سے حیا نکال دی جائے تو ایمان آٹومیٹک نکل جائے گا. تم سے وہ یہ نہیں کہہ رہے کلمہ مت پڑھو، بلکہ تمہیں کلمہ پڑھنے کے پیسے دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں حیا تم سے نکالتے جا رہے ہیں تاکہ آیا تمہارے میں سے ایمان آٹومیٹک نکل جائے. بس تم پھر زبان کے مسلمان ہو، اقرار باللسان پہ ہو. جب آدمی سے حیا نکل جاتی ہے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے غیرت. اور ہر بے غیرت آدمی بزدل ہو جاتا ہے. اور جب تم اپنے ماں بہنوں پہ بزدل و بے غیرت ہو جاؤ گے اور بزدل ہو جاؤ گے، کل ناموس پہ کیا بات کرو گے؟ آج جنہوں نے بچپن میں موبائل اور کمپیوٹر نہیں دیکھا نا، آج وہ کر رہے ہیں بات. آج جنہوں نے موبائل اور کمپیوٹر دیکھا، کل وہ نہیں کریں گے یہ بات. کل وہ خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ ناموس کو وہ کہیں گے ہر آدمی کا اپنا خیال ہے. ہم تو مانتے ہیں نا، اگر وہ نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ اور جس دن تمہارے دل سے اور زبان سے اور تمہارے عقلوں سے اور تمہارے دلوں سے خدا نہ خواستہ یہ بات نکل گئی، اس دن پھر تمہارا مسلمان رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں رہتا ہے. پھر یہ امت آٹومیٹک ختم ہو گئی، اس کو ختم کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑی. اب وہ دور نہیں ہے کہ تم پہ بم مار کے ختم کر دیا جائے. اب تو یہ دور ہے کہ بھئی ان کو فحاشی پھیلاؤ پہلے ان میں، اور پہلے ان کو دنیا کی آسائش میں ڈالو، پہلے ان کو خواہشوں میں گرفتار کرو، اور پھر وہ خواہشیں ہمارے ہاتھ سے پوری ہوں ان کی، اور پھر ان کو اپنا غلام بناؤ، پھر اپنی مرضی کی بات کرو. ان سے رسول کی محبت نکال دو، وہ اللہ کے دشمن نہیں ہے. بس ان کے دلوں سے رسول کی محبت نکال دو، اتنی محبت بس نکال دو کہ ہم جو کہیں یہ برا نہ مانے. آٹومیٹک مسلمان ختم ہو گئے. مسلمان صرف اور صرف ہے اسی وجہ سے زندہ، اور مسلمانیت ہے ہی یہ کہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ناموس پہ جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے. جس دن یہ بات نکال دی گئی تم میں سے، اس دن سب تمہارا کام ختم، مسلمان ہوگا. پھر مسلمانیت کی ضرورت کسی کو بھی نہیں رہے گی، اور پھر نہ وہ تم سے کہیں گے یہ مسلمان ہے. تو اس سسٹم میں لانا جا رہا ہے، تمہیں لایا جا رہا ہے. آگے سمجھ بات کیوں کہ یہ میکنزم بنایا جا رہا ہے دجالی سسٹم لانے کے لیے. اور تم پہ ایسے ہی لوگ لائے جائیں گے، ایسے ہی علماء لائے جائیں گے جن کو دنیا سے محبت ہوگی، جو دنیا میں شہرت چاہیں گے، دنیا میں عزت چاہیں گے. آہستہ آہستہ وہ تم پہ مسلط کیے جائیں گے. یہ دجالی سسٹم ہے. دجال کی کتنی آنکھیں؟ ایک آنکھ ہے. ٹی وی کی کتنی آنکھیں؟ کمپیوٹر کی کتنی آنکھیں؟ موبائل کی کتنی آنکھیں؟ کیمرے کی کتنی آنکھیں؟ تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایک ہی آنکھ کافی ہے. دو آنکھ والا مولوی بھی اچھا نہیں لگتا. یہ ہے دجالی سسٹم. کسی کے آنے سے پہلے
سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے اس کا گراؤنڈ بناتے ہیں. تو وہ اس کو دجال کو لانے سے پہلے دجالی سسٹم لایا جا رہا ہے، میکنزم لایا جا رہا ہے، تاکہ تمہارے سب کے دماغ ایک جیسے ہو جائے. جب وہ آن کے اپنا شعلہ کرے تو تم اس پہ تصدیق کرو، مخالفت نہ کرو. اور ہم وہاں تک پہنچ گئے. آج بھی ہم وہاں تک پہنچ گئے. مسلمان کتنے ہیں عرب ہیں؟ ہیں 2 ارب تو ہیں نا مسلمان ہیں. ابھی ناموس کا جھگڑا پڑا تھا، کتنے مسلمان تھے؟ ہیں 2 لاکھ، صرف 2 لاکھ. اب بتاؤ 2.2 بھی نہیں ہے. اب تم جان لو گے کتنے مسلمان رہ گئے. یہ سمجھ لو کہ کتنے مسلمان رہ گئے. اب یہ 2 لاکھ جو ہیں یہ کانٹا ہیں، یعنی کہ ان کی ابھی انہوں نے چھیڑ کے دیکھا تھا نا، انہوں نے کانٹا بھی یہ باقی ہے. تو یہ ان کے مطابق 5-10 سال میں یہ 2 لاکھ بھی نہیں رہیں گے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا قیامت تک، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ قادر مطلق. حق ضرور رہے گا، چاہے تھوڑا سا رہے. یہ اس کا قانون ہے. وہ خود کہتا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اکثریت حق پر نہیں آئے گی. اب یہ خالی کافروں کے لیے بات نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے مومنوں کے لیے بھی ہے. کہ ہم میں اکثر حق پہ نہیں ہوں گے، حق کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ حق کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں. حق کے لیے دنیا سے منہ موڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہمارے میں طاقت نہیں. ابھی تم دیکھ لو کتنا غلبہ تھا تحریک کا، ناموس کی. اب کتنے تھوڑے سے لوگ رہ گئے. ایک جھٹکا آیا تھا نا گورنمنٹ کا. وہی لوگ رہ گئے جو تکلیفیں برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے. یعنی کہ اللہ جس کو رکھنا چاہے گا وہ رہے گا، جس کو نہیں رکھنا چاہے گا. کیوں کہ وہ ہمیشہ یہ بات ہے کہ جب حق کے دعوے دار پیدا ہوتے ہیں نا تو پھر وہ چھٹائی کرتا ہے، منافقوں کو نکالتا ہے اس میں سے. تو یہ ہر دور میں رہا ہے. یہ بات ضروری نہیں ہے کہ میں مسجد میں ہوں تو مسلمان ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ شراب کھانے میں ہے تو مسلمان نہیں ہے. ہو سکتا ہے مسجد والے سے زیادہ یقین اس کا ہو، لیکن ہے وہ غلط جگہ. ایک شخص تھا، وہ روز کوٹھے پہ جاتا اور ایک شراب کی بوتل لے کر آتا اور خوب پیتا، لا کے گھر میں. لوگ سمجھتے ہیں بہت پیتا شراب، گھر میں لے کر آتا. تو ایک دن اس کا بازار میں انتقال ہو گیا. اپنے کاروبار بھی کرتا تھا بازار میں بیٹھ کے، وہاں اس کا انتقال ہو گیا. اب کوئی شخص کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں.
کہ یہ زانی بھی تھا اور یہ شرابی بھی تھا۔ اب اتفاق سے بادشاہ وقت بھیس بدل کے جو ہے نا وہ علاقے میں گھوم رہا تھا کہ لوگوں کی حالات دیکھوں کیسی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں میں گھومتے تھے حالات دیکھنے کے لیے کہ ہماری حکومت میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں۔ تو اس نے رش لگا ہوا دیکھا بازار میں، وہ ادھر آیا، اس نے بولا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ، اس نے بولا پھر اس کو اٹھاتے کیوں نہیں؟ ارے نے بولا بڑا زانی اور شرابی تھا یہ، کبھی ہم نے اس کو مسجد جاتے نہیں دیکھا، تو ایسے کی تو نماز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اٹھاؤ اس کو، اس کے گھر لے چلو۔ خیر اٹھایا، چونکہ بادشاہ تھا وہ اس کے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ تیرا شوہر اتنا برا آدمی تھا؟ کیوں بیوی زیادہ اچھا کوئی نہیں جانتی کہ یہ لوگ اس کی میت بھی اٹھانے کے تیار نہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ بہت نیک آدمی تھا، اس میں نے کوئی کبھی برائی نہیں دیکھی، بڑا اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والا تھا یہ۔ تو انہوں نے کہا پھر دنیا اس کے لیے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ جاتا تھا کوٹھے پہ روز، اور یہ شراب بھی روز لے کر آتا تھا۔ اس نے کہا پھر کیا کرتا تھا یہ؟ تو اس نے کہا یہ کوٹھے پہ جاتا تھا مگر کبھی اس نے زنا نہیں کرا۔ جو کوٹھے والی عورت ہوتی تھی اس کو پیسے دیتا تھا کہ تو آج کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دے جو، اور شراب کی بوتل گھر میں لاتا اور توڑ دیتا۔ تو میں اس سے یہ پوچھتی کہ تو وہاں گیا اور پیسے دے کر آ گیا، یہاں تو نے پیسوں کی شراب لا کے توڑ دی۔ تو کہتا تھا کہ آج میں نے کسی ایک آدمی کو زنا کرنے سے روک لیا اور کسی ایک آدمی کو شراب پینے سے روک لیا، میری اتنی طاقت ہے۔ تو میں اس کو کہتی تھی کہ تو ایسا کرتا ہے، ظاہری عمل تیرے ایسے ہیں، اگر تو مر گیا تو تیری تو کوئی جنازے میں بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ کہتا تھا کہ دیکھ میری یہ نیکی ایسی ہے، جب میں مروں گا تو میرے جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا کفن دفن ہمارے ذمہ ہے اور ہم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں یہاں کا۔ تو نیکی ضائع نہیں جاتی۔ بات یہ ہے کہ کسی کے ظاہری عمل پر ہم قدغن تو نہیں لگا سکتے، اسی لیے کہا کسی کو برا مت سمجھو جب تک کہ اس کے متعلق پوری تمہیں تحقیق نہ ہو۔ پھر بھی آدمی کو برا مت سمجھو، اس کے عمل کو برا سمجھو، اور اس کوشش اگر تمہاری طاقت ہے تو اس سے اس کی برائی نکالنے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کی برائی کی تشہیر کرنے کی کوشش کرو۔ برے آدمی کی برائی کی تشہیر کرو گے تو وہ اور برا ہو جائے گا۔ لیکن کسی برے آدمی کو اگر اس کی برائی یاد دلا کے اور اس سے نکالنے کی کوشش کرو تو وہ اچھا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ بھیا ہم اس وقت بہت ہی بری طرح پھنسے میں ہیں۔ ایسے ہی انفرادی نیکیاں جو ہیں نا کہ ایک آدمی کو زنا سے روک لیا اور ایک کو شراب سے، ایک ایک کر کے ہی کر سکتا ہے آدمی۔ اگر ایک ایک آدمی نیکی پہ اترے تو وہ کسی شاعر کا شعر ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ان برائیوں پہ بڑی توجہ رکھنی چاہیے، بڑی نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں ان باتوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہم تو ان سے ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ دیکھو تم بچے کو
اچھی جائیداد مت دو، اچھی دولت مت دو، مگر اچھی تربیت ضرور دو، کیونکہ اچھی تربیت، اچھا علم بچے کی حفاظت کرتا ہے اور دولت کی بچہ حفاظت کرے گا۔ تو وہ چیز بہتر ہے جو میری حفاظت کرے، یا وہ چیز بہتر ہے جس کی میں کروں؟ تو یہ بات ضرور ہے۔ اور پھر دیکھو نصیب ہے اپنا اپنا، انسان سوچتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے یہ کروں، لیکن وہ جائز طریقے سے کرے، ناجائز طریقے سے نہ بنائے۔ کیوں؟ کہ وہ بنائے گا، جواب دے گا اور وہ کھائیں گے۔ اچھا وہ نااہل ہو جائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حرام کا پیسہ اولاد کو نااہل کرتا ہے، نافرمان کرتا ہے، جس کا نتیجہ ہوگا جو تو نے کمایا ہوگا کل برباد کر دیں گے، اور تو قیامت تک حساب دے رہا ہوگا، اور وہ برباد کر کے پھر فقیر ہو چکیں گے۔ لیکن اچھی تربیت کر دی ہوگی، اچھا علم دے دیا ہوگا، تو تجھے پیسے جمع کر کے دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تم مر بھی گیا تو وہ تیرے لیے فاتحہ کر رہے ہوں گے، اصال و ثواب کر رہے ہوں گے، اور اپنا جو بنانا ہوگا بنا لے کے کھڑا کر لیں گے۔ بات یہی ہے ان کا نصیب ہے۔ جب تو آیا تھا تیرے پاس کیا تھا، تو اس کی فکر کیوں کر رہا ہے کہ اس کے پاس کیا ہوگا؟ جس نے تجھے دیا تھا وہ اسے دے گا۔ تیرے ساتھ تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا نا خالی۔ تو بات یہی ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس بات پہ ہم دوسری بات پہ بھروسہ کر کے غلط کاموں پہ اتر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ۔